الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حاضرین محترم، یہ سورہ کہف کی چند آیات ہیں، آیت نمبر 43 سے لے کر اور آیت نمبر 49 تک۔ سورہ کہف کو جو قرآن حکیم کے بالکل وسط میں وارد ہوئی ہے، حتیٰ کہ اس کا ایک لفظ، پوری سورہ مبارکہ کا ایک لفظ جو ہے، اس پر تمام علماء محققین کا اتفاق ہے کہ یہ عددی اعتبار سے پورے قرآن حکیم کے الفاظ کا مرکز ہے، سینٹر ہے یا نصف ہے۔ وہ لفظ یہاں پر قرآن حکیم میں جب آتا ہے تو اس کو موٹا کر کے لکھ دیا جاتا ہے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ کے الفاظ ہیں جو جن پر کہ پورے قرآن حکیم کے یہ آیت نمبر 19 کے اندر ہے۔ آیت نمبر 19 میں ایک لفظ آیا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ وہ جلدی پلٹ آئے۔ وہ جو اصحاب کہف کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ غار میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی نشانی اور ایمان بالآخرت پر لوگوں کو جو اشکال تھا، جو کمی تھی ایمان کی، اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان 7 نوجوانوں کو کہ جو توحید کے پرستار تھے، توحید پر کاربند تھے، تو ان کو معجزانہ طور پر صدیوں ایک غار کے اندر سلا دیا۔ اس کا واقعہ ہے، اسی نام سے سورہ مبارکہ موسوم بھی ہے، سورۃ الکہف۔ کہف کے معنی ہوتے ہیں غار، کیو۔ وہ غار کے جس میں ان نوجوانوں کو سلایا گیا اور صدیوں وہ سوتے رہے، پھر ان کو اٹھایا اور انہیں بالکل محسوس نہیں ہوا کہ ہم اتنی صدیاں سوتے رہے اس غار میں۔ تو ان میں سے باہم مشورے کے بعد ایک شخص کو بھیجا گیا شہر کی طرف کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ۔ وہ جب کھانا لے کر آیا تو اس کو یہ نصیحت کی گئی، اس آیت میں اس کا ذکر ہے کہ چاہیے کہ تم میں سے ایک آدمی یہ پیسے لے کر شہر کی طرف جائے۔ فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو چاہیے کہ اپنے میں سے ایک آدمی کو بھیجو کچھ پیسے دے کر شہر کی طرف۔ فَلْيَنظُرْ، تو وہ تلاش کرے، أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ کون سا اچھا کھانا ہے، پاکیزہ نفیس کھانا دیکھ کر خرید کر لے آئے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اور وہ اس میں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور آہستہ آہستہ جائے، جلدی پلٹ آئے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ایسا نہ ہو کہ شہر والوں کو تم میں سے کسی کا حال پتہ چل جائے۔ یہ آیت کا مطلب ہے جس میں یہ لفظ آیا وَلْيَتَلَطَّفْ، اس کو موٹا کر کے لکھا جاتا ہے آیت نمبر 19 میں۔ بالاتفاق یہ تمام حروف تمام الفاظ قرآن کا نصف ہے عددی اعتبار سے۔ بہرحال یہ تو ایک ضمنی بات ہے۔ اصل بات جو میں بتلا رہا تھا وہ یہ کہ یہ سورہ کہف کہ جو بڑے پراسرار واقعات پر مشتمل ہے، 7 نوجوانوں
کہ اس واقعے کے اوپر کہ جس کے متعلق دنیا کی ہر زبان میں جو ہے وہ ایک داستان موجود ہے. 7 سلیپرز کے نام سے انگریزی ادب کے اندر بھی موجود ہے، اور تمام دنیا کے خزانے میں، ادبی خزانے میں یہ کہانی یا یہ داستان موجود ہے. قرآن حکیم نے اس کو بالکل ٹھیک ٹھیک تحقیق کر کے جو اس کا اصل مرکز ہے، جتنا اس میں سچ ہے اور جتنا اس میں ملاوٹ کر لی گئی، اس کو بالکل واضح کر کے اللہ کے نبی پر القاء کر وحی کر دی. اس سورہ کہف کو جمعے کے دن سے بڑی مناسبت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرے اور اس پوری سورہ مبارکہ کی تلاوت کرے تو اس کو جمعے کی فضیلت میں سے نہ صرف یہ کہ خاص حصہ عطا ہوگا، بلکہ دجال کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے. کتنا بڑا فائدہ ہے. اور فرمایا کہ اس کی ابتدائی اور آخری آیات کو جو یاد کر لے، حفظ کر لے، تو کیا ہی کہنے، سونے پہ سہاگا ہے. تو ایسے شخص کو اس بڑے فتنے سے کہ جو روح ارض پر حضرت آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک سب سے بڑا فتنہ ہوگا، سب سے بڑی آزمائش ہوگی اہل ایمان کے لیے، خروج دجال. اس بڑے فتنے سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو محفوظ رکھیں گے اگر اس کی زندگی میں وہ فتنہ رونما ہوا یا اس کے کچھ اثرات، اس کے کچھ مقدمات اس کی زندگی کے اندر رونما ہوئے. تو اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت اور اس کی آیات کو حفظ کرنے کی برکت سے اس عظیم فتنے سے اس کو نجات عطا فرمائے. اب جو چاہتا ہے کہ اس بڑے فتنے سے جس کی اللہ کے رسول نے خبر دی، اور نہ صرف خبر دی بلکہ دعا سکھلائی، آپ دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں اس جھوٹے مسیح دجال سے جو نکلے گا اور دنیا کو ایک بڑی آزمائش میں مبتلا کرے گا اور ایمان والوں کے ایمان کو سلب کرے گا. اتنا شدید ہوگا اس کا فتنہ کہ جو تحقیق احوال کے لیے اس کے پاس جائے گا، یعنی معلومات کرنے کے لیے کہ بھائی اصل مسئلہ ہے کیا، یہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح یہ دجال کون ہے. اس کا جو شخص تحقیق احوال کے لیے اس کے قریب جائے گا وہ بھی اس فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. صرف محفوظ وہ رہے گا جو اپنے آپ کو کنارہ کش رکھے گا. اتنا شدید فتنہ ہوگا. اس فتنے سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی. سورہ کہف بالکل وسط میں ہے، قرآن حکیم کے سینٹر میں ہے، اور اس میں ایک بہت پراسرار واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان 7 نوجوانوں کا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صدیوں ایک غار کے اندر سلائے رکھا. تو یہ تو اس کے چند مضامین کا خلاصہ اور اس کا تعارف میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کریں. بڑے بڑے علماء اور ہمارے جو اسلاف ہیں ان کا یہ معمول رہا ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی ضرور تلاوت کرتے ہیں. تو طلوع فجر سے لے کے اور غروب آفتاب تک یہ جو پورا وقفہ ہے جمعے کے دن کا، تو اس میں اگر آپ اس کی تلاوت کریں، اور اس کے لیے موزوں ترین وقت جو ہے وہ ہے عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت. یہ جمعے کا خاص مبارک وقت ہے کہ جس میں 1 ساعت ایسی بھی ہے کہ جو قبولیت والی ہے. تو جمعے کو اپنا معمول بنا لیں کہ جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے آئیں عصر کی اور کوئی آپ کی ایسی کوئی دوسری مصروفیت نہیں ہے خاص کہ جس کو کچھ آپ آگے پیچھے نہ کر سکیں، تو معمول بنا لیں کہ مسجد میں جب آپ تشریف لائیں تو عصر کی نماز کے بعد بیٹھ کر مسجد میں سورہ کہف کی تلاوت کریں، مغرب تک اس کو مکمل کریں. اتنی لمبی چوڑی صورت نہیں ہے، تو آپ بآسانی اس کا عصر سے مغرب کے درمیان میں اس کی تلاوت کر سکتے. تو آپ اس مبارک گھڑی کو بھی پالیں گے جو قبولیت دعا کے لیے بہت ہی عظیم وقت ہے، اور اس برکت سے بھی فائدہ حاصل کر لیں گے جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی. ویسے جس کو جو موقع ہو، اگر جمعے سے پہلے کسی کے پاس وقت ہے وہ جلدی آ جائے مسجد میں، 1 گھنٹہ پہلے آ جائے، 1.5 گھنٹہ پہلے آ جائے، کیونکہ جمعے کے لیے جلدی آنے کی بھی بڑی فضیلت. تو اگر جلدی آ کر سورہ کہف کی تلاوت کر لے، قرآن حکیم کھول کر 15ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے اور 16ویں سپارے میں جا کے ختم ہوتی ہے، 15ویں سپارے کی نصف کے بعد شروع ہوتی ہے.
تو اس کو بہت بڑی فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی، اور سب سے بڑا فائدہ یہ کہ وہ دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائے۔ اب اس عظیم سورہ مبارکہ کی یہ چند آیات ہیں، دیکھیے کیسا زبردست مضمون ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور یہ وہی مضمون ہے جو ہم گزشتہ جمعے سمجھ رہے تھے۔ گزشتہ جمعے ہم نے جو مقام قرآن حکیم کا مطالعہ کیا تھا اسی سے ملتا جلتا ہے، یعنی احوال آخرت پر مشتمل یہ آیات ہے، اور ہر اس شخص کے لیے باعث عبرت ہے، چشم کشا ہیں کہ جو نصیحت کے اعتبار سے، نصیحت حاصل کرنے کی نیت سے قرآن حکیم کو پڑھنا چاہے۔ فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور وہ دن جب آئے گا یعنی قیامت کا دن، اس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، سیرا یسیرو، سیر کرائیں گے، چلائیں گے۔ یہ پہاڑ جو تم دیکھ رہے ہو بڑے مضبوط ہیں، اپنی جگہ جامد ہے، چٹانیں ہیں، یہ اس دن اللہ کے حکم سے چل رہے ہوں گے۔ تو اس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے یعنی اپنی جگہ سے ہٹا دیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ بالکل ایک چٹیل میدان کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور کچھ دور چلنے کے بعد وہ ریت بن کر بکھر جائیں گے۔ تو گویا تمام پہاڑوں کو اور بلند مقامات کو اور نشیبی علاقوں کو سب کو اللہ تعالیٰ برابر کر دے گا، بلڈوزر چلا دے گا۔ ایک غیبی بلڈوزر ہوگا کہ جو تمام پہاڑوں کو بھی دھکیل کے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور تمام اونچی نیچی چیزوں کو بالکل برابر کر کے چٹیل میدان میں تبدیل کر دے۔ یہ تیاری ہو رہی ہے حساب کتاب کے لیے، زمین کو ہموار کیا جا رہا ہے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور اس زمین پر کہ جو بالکل ہموار ہو چکے گی ہم جمع کر دیں گے ان سب کو کہ جو اس کے اندر دفن ہیں، اس پر رہتے تھے، اس پر بستے تھے، ان سب کو ہم جمع کر لیں۔ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہرگز ان میں سے کسی ایک کو بھی ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ غلط فہمی ہے کہ جناب ہڈیاں تو گل سڑ جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں کہ جو سمندر میں ڈوب کے مر گئے، مچھلیوں نے کھا لیا، ان کی تو ہڈیاں بھی نہیں بچی، اور کتنے ہیں جو آگ کے اندر جلا دیے گئے، خود جل گئے یا ان کے مذہب کے اندر مردوں کو جلا دینے کی رسم تھی جیسے ہندوؤں کے ہاں، تو جل کر نسیم منسیہ ہو گئے، راکھ بن گئے، سمندر میں ڈوب کے مر گئے، یا فضا کے اندر کسی حادثے میں ان کے چیتھڑے اڑ گئے۔ تو ایسے لوگوں کا بھلا دوبارہ سے وجود میں آنا اور دوبارہ سے جناب ان کو ایک نئے قالب میں، نئے جسم و جان کے ساتھ دوبارہ سے پیدا کرنا کیسے ممکن ہوگا؟ اگر کسی کے دماغ میں یہ غلط خیال ہے، خام خیالی ہے، تو اس آیت سے دور کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم سب کو جمع کر لیں گے، سب کو اس زمین پر اکٹھا کر دیں گے، اور کسی ایک کو بھی ان میں سے چھوڑیں گے نہیں۔ وہ کسی بھی شکل میں ہو دنیا میں، اس کی موت کے بعد اس پر کتنے ہی حالات گزرے ہوں، ان سب کو ہم جمع کر دیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے۔ عُرِضُوا جو ہے فعل مجہول ہے، پیسو وائس، یعنی خواہی نہ خواہی، تم چاہو یا نہ چاہو، سب کو حاضر کر دیا جائے گا تمہارے رب کے حضور، صف در صف۔ زمانی اعتبار سے، مکانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ صفیں بنوا دیں، یہ پہلے کے لوگ ہیں، یہ ان کے بعد کے ہیں، یہ ان کے بعد کے ہیں، یہ ان کے بعد کے ہیں، تو سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ صف در صف حاضر فرما دیں گے، اور پھر ندا لگائی جائے گی لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، دیکھو آج تم سب ہماری بارگاہ میں حاضر ہو گئے جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، جیسے تنے تنہا یکا و تنہا تم پہلے تھے، ایسے ہی آج اپنی انفرادی حیثیت میں ہم نے تمہیں حاضر کر دیا ہے۔ اسی دن کو تم جھٹلاتے تھے اور اسی امر کا تم انکار کرتے تھے، لیکن جیسے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج ہم تم کو تمہاری انفرادی حیثیت میں لا کھڑا کریں۔ کیا مطلب؟
یعنی دیکھیے انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو پیدائش کے بعد پھر اس کے ساتھ علائق اور رشتہ داریاں قائم ہوتے ہیں. وہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے، آگے چل کر کسی کا باپ بنے گا، کسی کا شوہر بنے گا. عورت ہے تو وہ آگے چل کر کسی کی ماں بنے گی، پیدا ہوئی ہے تو کسی کی بیٹی ہوگی. تو یہ جو علائق ہیں، یہ جو رشتہ داریاں ہیں، یہ اس دنیا میں آنے کے باعث قائم ہوئے. لیکن اس سے پہلے جو تمہاری انفرادی حیثیت تھی، اس دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے بھی تمہیں ایک عالم میں اللہ تعالیٰ نے حاضر کیا تھا اپنے سامنے، اور وہ تھا عالم ارواح. تمام انسانوں کی ارواح کو بغیر جسم کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے ایک وجود بخش کے اپنے سامنے حاضر کیا اور ان سے ایک عہد لیا. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا پروردگار، تمہارا مالک، تمہارا خالق؟ الست بربکم قالوا بلا، ان سب نے بیک زبان یہ اعتراف کیا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، آپ ہی نے ہمیں وجود بخشا ہے. یعنی اس کا مطلب وہ وجود کوئی واہمہ اور کوئی خیالی وجود نہیں ہوگا، وہ ایک باشعور اور مکمل وجود ہوگا. البتہ اس کا تعلق ہے روحانی دنیا سے، اس دنیا کی بات نہیں ہو رہی. اس دنیا میں آنے سے قبل ہم عالم ارواح میں اپنے رب کے حضور میں اپنی اس روحانی حیثیت میں، اس روحانی وجود میں حاضر کیے گئے تھے. قرآن اسی خبر دے رہا ہے. اور ان سب سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اعتراف کیا. سب نے بیک زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق و مالک اور رب ہونے کا اقرار و اعتراف کیا. جب سب سے اللہ نے اعتراف لے لیا تو پھر ان کو ایک نیند ان پر طاری کر، ایک موت سے ہمکنار کر دیا، اور نہ جانے کتنے عرصے ہم سوئے رہے. ہمارا وہ روحانی وجود اللہ تعالیٰ نے ایک نیند سے اس کو دوچار کر دیا. اس کے بعد پھر جس روح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کامل میں جو وقت مقرر تھا اس دنیا میں بھیجے جانے کے لیے، اس روح کو اللہ نے ایک جسم خاکی کے ساتھ منسلک کر کے اس دنیا میں بھیجا. اب یہ اس کی پیدائش ہو رہی ہے اس دنیا میں، لیکن یہ اس کا پہلا وجود نہیں ہے، یہ اس کی پہلی زندگی نہیں، یہ دوسری زندگی ہے. پہلی زندگی یہ بتا آیا ہے، اب اس دوسری زندگی میں اس کو ایک جسم کے ساتھ منسلک کر کے اس روح کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا. اب یہ کسی کا رشتہ دار ہے، یہ کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے. پھر جب ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ یہ روح اس جسم کے اندر سے کھینچ لیں گے، جیسے اس جسم کے اندر ڈالی تھی اور یہ جیتا جاگتا انسان بن گیا اور اس دنیا کے اندر جناب اپنا اس نے ٹائم پورا کیا جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا تھا. پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو واپس بلا لیں گے جہاں سے اللہ نے بھیجا تھا. وہ روح اس کے اندر سے نکال لی جائے گی اور یہ جسد خاکی اسی عالم میں، اسی دنیا میں رہ جائے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ ہے کہانی ہماری، کل کہانی 3 آیات میں، 3 جملوں میں. منہا خلقناکم، اسی ارض سے، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا. ومنہا نخرجکم، اسی میں سے تمہیں نکال باہر کریں گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی میں تمہیں لوٹا دیں گے. اسی مٹی سے تمہارا خمیر بنایا، تمہیں اٹھایا، جیتا جاگتا انسان بنایا. فیہا نعیدکم، اسی میں تمہیں لوٹا دیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں نکالیں گے دوبارہ ایک جیتے جاگتے انسان کی شکل. یہ ہے اللہ کی قدرت. یعنی ہمارا اول و آخر سب یہ مٹی ہے، اسی میں سے بنائے گئے تھے، اسی میں لوٹائے گئے، اسی میں سے اٹھائے جائیں گے. وہ روح جو عالم بالا سے آئی تھی، اس کے ساتھ منسلک ہوئی تھی، ایک خاص مدت تک اس دنیا کے اندر رہی، وہ روح واپس اللہ کے پاس چلی جائے گی. اور پھر جب عالم آخرت برپا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایک نیا جسم عطا فرمائے، نیا قالب. وہ ضروری نہیں کہ وہ خاکی الاصل ہو، مٹی سے بنا ہوا وجود تو اسی دنیا کے لیے تھا، کیونکہ یہ اس زمین سے متعلق تھا، اسی میں وہ دفن ہو گیا، اسی میں مر مٹ گیا. لیکن جو اس کا اصل ایلیمنٹ تھا، جو اس کا جوہر تھا، یعنی روح، وہ اللہ نے اپنے پاس واپس بلا لی.
اور اب جب آخرت برپا ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئے جسم کے ساتھ، اس کی نوعیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ وہ کس قسم کا جسم ہوگا، لیکن ایک نیا جسم اللہ تعالیٰ عطا فرما کر اس روح کو دوبارہ اس کے اندر لوٹائے، اور پھر ہوگا حساب کتاب اور جزا و سزا جس کا یہاں ذکر ہے۔ یہ ہے حقیقت جو قرآن بنا، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، تم آ گئے ہو ہمارے پاس اسی حالت میں جس حالت میں ہم نے تم کو پہلے بنایا تھا۔ اس عالم ارواح کو یاد کرو جب تمہارے ساتھ رشتہ داریاں نہیں تھی، نہ تم کسی کے باپ تھے، نہ بیٹے تھے، نہ بہن تھی، نہ ماں تھی، تم اپنی انفرادی حیثیت میں ایک روح کی شکل میں ہمارے سامنے حاضر تھے۔ ایسے ہی ہم قیامت میں تم کو بالکل انفرادی حیثیت کے اندر کھڑا کر دیں گے، اس روح کو ایک نئے جسم سے ہم آہنگ کر دیں گے، اور وہاں تمہارا پھر حساب کتاب ہے۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ تم کو یہ خیال باطل لاحق ہو چکا تھا کہ ہم تمہارے لیے کوئی وقت ہم نے مقرر نہیں کیا ہے، تمہیں دوبارہ سے جو ہے ایک نیا روپ ہم نہیں دے سکتے۔ تم نے تو یہ خیال ہمارے متعلق قائم کر رکھا تھا، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، قیامت کے دن ہم تم سب کو اٹھا کھڑا کریں گے، ایک نئے جسم سے ہم تمہیں نواز دیں گے۔ جب یہ نیا وجود انسان کو حاصل ہو جائے گا، سارے انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، تو پھر ایک بڑا ریکارڈ لا کر رکھا جائے گا۔ یہاں بھی دیکھیں فعل مجہول ہے، لا کر رکھا جائے گا۔ اللہ کے حکم سے فرشتے ایک بہت بڑا کمپیوٹر لا کر میدان حشر میں رکھتے، کوئی سپر کمپیوٹر ہوگا کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، ایسا زبردست ریکارڈ کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور وقوع قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان کا مکمل ڈیٹا اس کے اندر فیڈ ہو۔ نہ صرف اس کی حرکات و سکنات، نہ صرف اس کے اعمال و افعال، بلکہ وہ ساری سوچیں، وہ سارے خیالات، وہ ساری امنگیں، وہ ساری آرزوئیں کہ جن میں سے کچھ پر عمل ہو سکا، کچھ پر نہ ہو سکا، سب ریکارڈ کے اوپر لے آئی جائے گی۔ ایسا زبردست اللہ نے انتظام کیا ہو۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، تو وہ بڑا اعمال نامہ لا کے رکھا جائے گا، وہ بڑی کتاب لا کر رکھی جائے گی۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تو تم دیکھو گے کہ جو مجرم لوگ ہوں گے وہ اس کو دیکھ کر لرزنا شروع کر دیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے اس ریکارڈ کو دیکھ کر، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ تو اس کو برتتے رہے دنیا میں، وہ تو نہ جانے کتنی ہارڈ ڈسک اور کتنے پروگرامز اور کتنے کمپیوٹروں سے کھیلتے رہے۔ جب اس بڑے کمپیوٹر کو وہاں دیکھیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب اس میں کیا ہونے والا ہے۔ تو تم دیکھو گے کہ اس کتاب کو دیکھتے ہی مجرموں پر لرزہ طاری ہو جائے گا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہیں گے، یا ویلتنا ما لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا ریکارڈ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ جس نے کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کوئی شے چھوڑی ہی نہیں، کوئی مائنیوٹس ڈیٹیل بھی اومٹ نہیں کی ہے۔ اتنا زبردست کمپیوٹر ہے کہ اس نے تو ہمارے دلوں کی بات بھی ریکارڈ کی ہوئی ہے۔ دیکھیے، جو اللہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے حال جانتا ہے، وہ ان کو ریکارڈ کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو وہ ایک ایسا اعمال نامہ ہوگا، وہ ایک ایسا کمپیوٹر ہوگا کہ جس کے بارے میں جب لوگ دیکھیں گے تو چیخیں نکل جائیں گی، اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو ایک ایسا کمپیوٹر ہے، یہ ایک ایسا ریکارڈ ہے کہ جس نے کوئی معمولی سے معمولی تفصیل بھی جو ہے چھوڑی نہیں ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور وہ موجود پائیں گے اپنے سامنے ہر اس عمل کو کہ جو وہ کرتے رہے۔ یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ وہ کرتے رہے اس کا اعمال نامہ ان کو پیش کیا جائے گا لکھا ہوا، نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ کہ وہ کرتے رہے وہ اس عمل کو وہاں موجود پائیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی پردہ سیمی پر پورا وجود نظر آ رہا ہوگا، جناب فلاں وقت میں فلاں دن فلاں گھنٹے فلاں سیکنڈ یہ تھی آپ کی کیفیت، دیکھ لیجئے یہ حال ہے آپ کا۔ کیسے جھٹلائے گا انسان؟ ہر چیز وہاں حاضر کر دی جائے گی،
ولا یظلم ربک احدا، اور تیرا رب کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کرے گا۔ وہی کچھ جو اس کے کرتوت تھے انہی کی سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اللہ کہے گا دیکھ لو بھائی یہ ہے تمہارا حال، اب تمہارے اعضاء و جوارے بھی گواہی دے رہے ہیں، یہ اعمال نامہ جو ہم نے فرشتوں سے مرتب کروایا تھا یہ بھی یہی بتلا رہا ہے، اور اگر تمہیں ابھی بھی شک ہے تو دیکھ لو، پردہ سیمی پر دیکھ لو، اس کمپیوٹر پہ اپنی حالت کو دیکھ لو، فلاں دن فلاں لمحے تم اس کیفیت کے اندر تھے۔ اور سب سے زیادہ جو تشویش کی بات ہے وہ یہ کہ وہ کیفیت اور وہ ریکارڈ پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی۔ یہ ہے سب سے تشویش کی بات۔ آج جو ہم اور آپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں اور کسی کا حق مارتے ہیں اور پوشیدہ ہی پوشیدہ ہم بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوگی۔ ایسی صفائی سے ہم نے ہاتھ دکھایا، ایسی صفائی سے واردات کی کہ جناب کوئی ثبوت ہی نہیں چھوڑا، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جناب آپ کی تو پوری فلم بن رہی ہے، آپ کے تمام حرکات و سکنات، اعمال و افعال، خیالات و تاثرات، ہر چیز کا ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے، اور بٹن دبانے کی دیر ہے کہ سب کچھ پردہ سیمی کے اوپر ہوگا اور انسان جھٹلا نہ سکے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھ لے اے بندے، جو کچھ تو دنیا میں کر کے آیا بس اسی کی میں تجھے سزا دے رہا ہوں، یہ تیرے اعمال ہیں جو تجھے آج اس محاسبے سے دوچار کر رہے ہیں، ورنہ میرے ہاں کسی ظلم اور زیادتی کا کوئی گزر نہیں۔ تو وہ وقت آنے سے پہلے، وہ بڑا محاسبہ شروع ہونے سے پہلے بہتر ہے، اچھا ہے کہ ہم خود اپنا محاسبہ کریں، اپنے گناہوں پر نظر کر کے اللہ سے سچی معافی مانگ کر، سچی توبہ مانگ کر اپنے نامہ اعمال کو صاف کر لیں۔ ابھی ہے وقت، ابھی سانس کا رشتہ قائم ہے جسم و جان کے ساتھ، جب یہ ٹوٹ جائے گا پھر دنیا کی کوئی طاقت اس ریکارڈ کو تبدیل نہیں کر سکتی کہ جو میرا اور آپ کا بن رہا ہے۔ ان آیات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدھی راہ دکھلائے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔